अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। एक लाइफ कोच होने की हैसियत से मेरे पास बहुत सारे लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, और जिनमें एक बहुत ही कॉमन मसला जो मुझे नज़र आया वो ये कि लोग अपनी आदत व अतवार को, अपने मिजाज को तब्दील करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो आज हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ख़ुद को ट्रांसफ़ॉर्म करें, कैसे अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ और कैसे अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को तब्दील करें। अगर हमारे माइंड का ब्लूप्रिंट जो भी ब्लूप्रिंट होता है उसी के मुताबिक हमारी रियलिटी तश्कील पाती है। तो अगर हम इस हवाले से थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर हम अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करते हैं, अ बिग चेंज दैट मेक समथिंग मच बेटर और कम्प्लीटली न्यू। आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जब हम अपने अंदर बड़ी तब्दीली देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटे छोटे से स्टेप्स लेने होते हैं, और अपने अंदर जब हम कुछ तब्दीलियां लेकर आते हैं, अपने अंदर कुछ बेहतरी लेकर आते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ख़ुद को एक नई समझें, एक तरह से एक हमारा नया जन्म होता है, या हम नई आदत व अतवार के साथ अपने आप को इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं कि फिर वो हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसमें जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और हमें बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली चलना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो प्रॉब्लम आता है मेरे पास वो ये होता है कि कुछ दिन किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करके वो फिर पीछे हट जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, या हमने 1 महीना कर लिया, कोई ख़ास रिज़ल्ट हमें नहीं नज़र आ रहा, 15 दिन कर लिया, हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो इस बात को अपने जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिज़ल्ट हमें 2, 3, 4 दिन में, महीने 2 महीने में नहीं मिलेगा। जो हमारी बहुत ही तवील आदत व अतवार हैं, जो बहुत पुरानी, उन्हें सही करने के लिए, दूर करने के लिए, उनकी जगह नई हैबिट्स को लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और लगन के साथ करनी पड़ेगी। तो इसमें जो सबसे पहला हम स्टेप चूज़ करेंगे अपने लिए वो क्या होगा? सबसे पहले नंबर पर हम एक सेट अ क्लियर गोल, हमें अपने लिए एक क्लियर गोल हमें अपने लिए सेट करना है, जिसके नतीजे में हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकें कि हमें क्या चीज़ चाहिए। व्हाट यू वांट टू अचीव एंड सेट स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल गोल्स। हमें इस तरह से अपने गोल्स को सेट करना है कि हम उन्हें देख सकें कि उस हमारे अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें पता हो कि हमारा जो कल था वो हमारे गुज़रा हुआ कल जो है उससे हमारा आज बेहतर है। हम मुख्तलिफ हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम अटेनेबल हों कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से नहीं तो तीसरे तरीके से हम अपने गोल को अचीव करने के काबिल हों। अपने अंदर हम नई जो स्ट्रेटजीज़ हम बनाते हैं उनके ऊपर हम साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करें, ताकि हम अपने अंदर एक तब्दीली को देख सकें। तो सबसे पहले नंबर पर हमें कुछ अपने गोल्स सेट करने हैं, और उन गोल्स को हमें अचीव करने के लिए अपने आप को हमें उसके काबिल बनाना है कि हम उन गोल्स को मुकम्मल तौर पर अचीव करने के काबिल हों, और उन गोल्स को हम मुकम्मल तौर पर समझ सकें और बेहतर अंदाज में हम उन्हें डील कर सकें। और सेकंड पॉइंट है हमारा, चेंज योर माइंडसेट, शिफ्ट योर थॉट्स एंड बिलीव्स टू अ पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। हमने चूँकि एक अपना माइंड सेट बनाया हुआ होता है, हमारे बचपन से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, और हम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा गहराई में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, और हम उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ है, अगर हमें अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को तब्दील करना है तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को तब्दील करना होगा, बिलीफ पर जाकर काम करना होगा। पुराने बिलीव्स की जगह नए पावरफुल बिलीव्स बनाएंगे और अपनी माइंड सेट के ऊपर वर्क करेंगे। हमें एक बेहतर माइंडसेट चाहिए होगा, ग्रोथ माइंडसेट चाहिए होगा। मुसलसल लर्निंग के लिए हमें अपने आप को आमादा रखना होगा, तैयार रखना होगा, और हर दम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हम अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने माइंडसेट को तब्दील करेंगे, तो हमारे अंदर ये तब्दीली लाजमी तौर पर आएगी कि हमारे माइंड का जो ब्लूप्रिंट है वो तब्दील होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेवलप न्यू हैबिट्स। हमें नई अपनी आदत व अतवार को डेवलप करना होगा। रिप्लेस ओल्ड हैबिट्स विद न्यू एम्पावरिंग वंस दैट सपोर्ट योर गोल्स। अपनी नई हमें हैबिट्स को तरतीब देना होगा जो कि हमारे गोल्स को, जो हमने अपने गोल्स बनाए हैं उन्हें वो सपोर्ट कर सकें। जैसे कि अगर हमारी कोई खाने पीने की आदत व अतवार हैं, हम कोई जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, और अगर अब हम ये चाहते हैं, हमने अपना गोल बनाया है किसी
جیسے کہ ہمیں کسی ریس میں حصہ لینا ہے یا کسی گیم میں ہمیں حصہ لینا ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کوئی شخص، بچہ ہے وہ کوئی کرکٹ کی ٹیم جوائن کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اب اسے ایسی ہیبٹس اپنانی ہوں گی جو اس کے گول کو سپورٹ کر سکیں. یعنی کہ اب اگر وہ جو جنک فوڈز ہیں وہ استعمال کرے گا تو اس کی جو کھیلنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ جب ہم جنک فوڈز لیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے تو وہ ہمیں ہمارا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہمیں انرجیٹک کرتی ہیں وہ فوڈز، اور پھر تھوڑے ہی دیر میں وہ ہمیں دوبارہ سے ہمارے مطلب ہماری بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، اور ہم جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے پھر ہماری جو انرجی لیول ہے وہ لو ہونے لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں بہت دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جو بھی گول ہم نے بنایا ہے، اگر ہم میڈیکل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اپنی پڑھائی کی جو عادت و اطوار ہیں انہیں ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، زیادہ ٹائم ہمیں پڑھائی کو دینا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہم ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، پکنک پارٹیز گیدرنگس، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. یعنی کہ جو بھی گولز ہم بناتے ہیں اس کے حساب سے ہماری عادت و اطوار اگر پہلے میچ نہیں کرتی تھی تو اب ہمیں میچ کرنی ہوں گی تاکہ ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آ سکیں. 4 نمبر پر ہمارے پاس ہے بلڈ پازیٹیو ریلیشن شپ، سراؤنڈیڈ یور سیلف ود پیپل ہو سپورٹ اینڈ انکریج یو. ہمیں اپنے ارد گرد کچھ ایسے پازیٹیو ریلیشن شپ اپنے بنانے ہوں گے جو کہ ہمیں انکریج کر سکیں، جو کہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کر سکیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ہمیں مطلب یہ کہ ہماری حوصلہ افزائی کر سکیں، ہماری ہمت بڑھا سکیں کہ ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو. اگر کچھ لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کی کہ ہمیں سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، یا اولاد ہوتی ہے کسی کی، بچے ہوتے ہیں، کسی کے فرینڈز ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہو، وائف ہو، یعنی کوئی بھی سپورٹیو ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، مدد بھی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کوئی سی بھی شخص کی کامیابی میں بہت اہم جو ایک پہلو ہے، ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اسے کوئی سپورٹ کرنے والا ہو. کوئی انسان، کوئی شخص اگر سپورٹ کرتا ہے ہمیں آگے بڑھنے میں، ہماری ہمت بڑھاتا ہے کہ ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، تو اس کام کو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنے مائنڈ کے بلو پرنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، ہیلدی ریلیشن شپ، ہیلدی انوائرمنٹ میں، تاکہ ہم بہتر انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. اس کے بعد 5 ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے ہمارا، ٹیک کنسسٹنٹ ایکشن، ٹیک ڈیلیبریٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایکشن ٹورڈز یور گولز اینڈ بی اوپن ٹو لرننگ اینڈ گروتھ. ہمیں کچھ اپنے جو ایکشنز ہم لے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک طرح سے مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اسے لے کر ہمیں آہستہ آہستہ چلنا ہے اور چلتے چلے جانا ہے. جلد بازی اور ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ 2 4 6 8 دن میں ہمیں رزلٹس نظر آنے لگیں گے، بلکہ بہت ہی زیادہ مستقل مزاجی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اور بڑی ہی اپنائیت کے ساتھ ہمیں اس چیز کو اپنانا ہے. اور ہمیں اپنے مائنڈ کے اندر یہ گول بنا کر رکھنا ہے، سیٹ کرنا ہے اس گول کو کہ ہم اس چیز کو، جو بھی ہم نے گول بنایا ہے، اسے ہمیں ہر حال میں حاصل کرنا ہے، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. تو اس طرح سے جب ہم اپنے مائنڈ کے اوپر ورک کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کے بلو پرنٹ کو ہم تبدیل کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کی ریالٹیز تبدیل ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں وہی کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں، ہم انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی زندگی کی ریالٹی بناتے ہیں، جو کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر پرسیو کی ہوئی ہیں. ہمارا سچ ہماری وہی ہے جو ہمارا پرسیپشن ہے. تو ہمیں اپنے پرسیپشن کو تبدیل کرنا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر کے دیکھیں تو ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے. ٹرانسفارمیشن از اے جرنی اینڈ اسمال اسٹیپس کین لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ چینجز اوور ٹائم. جب ہم خود کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنے مائنڈ کی بلو پرنٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس سفر کا جو ہم آغاز کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے کرتے ہیں. بہت ہی ہم سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سلولی گریجولی ہم چلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے اسٹیپس ہیں، انہی کی بدولت ہم اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں. اور یہ جو تبدیلی ہم ٹائم کے ساتھ، یعنی اس میں اندر ٹائم لگے گا، اور کچھ عرصہ گزرے گا اور ہم پیچھے مڑ کر خود کو دیکھیں گے تو ہمیں خود حیرت ہوگی کہ ہم آج سے 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال بھر
یا 2 سال پہلے ہماری عادت و اطوار، ہمارا مزاج کیسا تھا، ہمارا غصہ، ہمارے اندر حسد، یا ہمارے اندر کام نہ کرنے کی پروکرسٹینیشن کی عادت، کون سی ہمارے اندر کوتاہیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ہماری ذات میں جو کمی تھی، وہ ہم نے کس طرح آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کے بلو پرنٹ کو تبدیل کر کے اپنی ان کمی اور کوتاہیوں پر قابو پایا، اور کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر اپنے لیے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تبدیلی کا جو آغاز ہوگا وہ بہت ہی زیادہ غیر محسوس انداز میں ہوگا، لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کافی نمایاں ترین تبدیلیاں حاصل کر لیں، اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس اور کام ہوگا، ہمارے مائنڈ کے اندر بہت زیادہ ایک سکون کا احساس ہوگا، اور پازیٹیو ہارمونز ہمارے ریلیز ہوں گے۔ ہم کامیابیوں کی طرف جب ہم سفر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ خوشی اور سرشاری سے بھر جائے گی۔ تو اپنے مائنڈ کا اگر بلو پرنٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پاورفل ٹیکنیکس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کی بدولت آپ کے مائنڈ کا بلو پرنٹ تبدیل ہوگا، اور اگر مائنڈ کا بلو پرنٹ تبدیل ہو جائے اسی صورت میں ہم صرف کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک مائنڈ کا بلو پرنٹ تبدیل نہیں ہوگا تب تک ہمارے لیے کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارا مقدر نہیں بن سکتی، کیونکہ ہوگا وہی جو ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے پرسیپشن کے اندر موجود ہے۔ تو اپنے مائنڈ کے بلو پرنٹ کو تبدیل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار اور آسان بنائیں، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کامیابیوں کو حاصل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ تمام لوگ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور میں ان سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں۔